نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ اللہ ان سے مخاطب ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کا خطاب، اللہ کی پکار انہیں ہے۔ اللہ فرماتے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یعنی گناہوں سے بچنا۔ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، گناہوں کو سے بچو۔ کیونکہ جب تم گناہ کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوگی، اللہ رب العزت تم سے ناراض ہوں گے اور تمہارے کام سارے کے سارے بگڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، تقوی اختیار کر لے، گناہوں سے باز آ جائے۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، اسی طرح زبان درازی کرنا گناہ ہے، کسی کو غلط بولنا گناہ ہے، کسی کی دل آزاری کرنا گناہ ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کہتے ہیں میں سارے انسانیوں سے خطاب نہیں کر رہا جو اب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو اللہ کا خطاب ان سے ہے کہ اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم پرہیزگاری اختیار کر لیں گے، اللہ رب العزت ہمارے سارے کام آسان کر دیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ ایمان لے آئے، مسلمان بن جائے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لے، فرمایا لَبَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں پر جو گناہوں کو چھوڑ دیں گے، فلم ڈرامے نہیں دیکھیں گے، فضول کام نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، سارے گناہ کے کام سے دور ہو جائیں گے۔ فرمایا لَبَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی جو برکتیں ہیں یہ ان پر اتارے گا، زمین و آسمان کی اللہ برکتیں اتارے گا۔ اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ، معاشرے کے اندر بہت سارے گناہ ہیں، سب سے بچنا چاہیے۔ تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر بات سمجھائی، کیونکہ اس وقت اور آج بھی عرب کے اندر لوگ بہت کھلا لباس پہنتے ہیں، ان کے لباس کپڑے بہت کھلے ہوتے ہیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تقوی کا معنی یہ ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ جب میں کسی خاردار جھاڑی سے گزرتا ہوں، ایسی جگہ سے گزرتا ہوں جہاں بہت کانٹے لگے ہوتے ہیں، تو اپنے پورے کپڑوں کو سمیٹ کر اس انداز سے گزر جاتا ہوں کہ میرے جسم پر کوئی بھی کانٹا نہ لگے۔ تو فرمایا اسی کا معنی تقوی ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، گناہ کے اسباب بھی موجود ہے، لیکن ہم نے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچا کر اس انداز سے گزر جائیں گے دنیا سے، اور جب دنیا سے ہم گزر جائیں گے اس انداز سے، یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جنت عطا کر دیں گے۔ اس لیے اگر دنیا کی خیر چاہتے ہو، دنیا کی تمام بھلائی چاہتے ہو، آخرت کے اعتبار سے تمام بھلائیاں چاہتے ہو، تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور صرف گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فلم چھوڑ دیں، گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گانا سننا چھوڑ دیں، بلکہ گناہ سے مراد ہر گناہ جس سے اللہ نے منع کیا، چاہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہے، چاہے وہ دھوکہ دینا ہے، چاہے وہ فراڈ کرنا ہے، حتیٰ کہ کسی کی دل آزاری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ تو ایسا گناہ ہے جس پر ہر کوئی مبتلا ہے، اور اس سے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ افسوس کی بات کہ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ ایک مسلمان کی حیثیت، ایک مسلمان کا ادب و احترام اللہ کے ہاں اس کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔
خانہ کعبہ سے زیادہ اس کا ادب و احترام ہے، لیکن افسوس اس گناہ میں ہم ہر کوئی مبتلا ہے۔ ہر ایک کو گالی دے دینا، اس کی دل آزاری کرنا، اس کو برا بھلا کہہ دینا، تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور شریعت میں بہت معیوب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ فرمایا جو لوگ غصے پر قابو کرتے ہیں، اگرچہ ایک آدمی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے لیکن جواب میں آپ اپنے آپ کو قابو رکھو، اس کو برا بھلا نہ کہو، اس گناہ سے بچو۔ فرمایا جو شخص غصے پہ قابو پا لے اور لوگوں کو معاف کر دے، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس قسم کے بھی گناہ ہیں ہم گناہ سے بچیں گے تو اللہ رب العزت کی برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، ہمارے سارے کام حل ہو جائیں گے، چاہے رزق کا مسئلہ ہے، چاہے پڑھائی کا مسئلہ ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بیماری ہے، مصیبت ہے، اللہ ساری بیماریوں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔